نظر عن يمينه ضاحك وإذا نظر قبل الشمال بقى حتى أرج به إلى السماء الثانية. فذکر انس کہتے ہیں کہ ابو ذر انس کا استاد ویسے ہے تو صحابی، لیکن یہ روایت تو صحابی کو صحابی سے ملی ہے. کن سے ملی ہے؟ ابو ذر سے. تو اس لیے انس کہتے ہیں فذکر، یعنی ابو ذر نے آگے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے سماوات میں آدم کو پایا، ادریس کو پایا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم کو. ولم یثبت کیف منازلہم، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا، یہ بات ثابت نہ ہو سکی یا اس نے ثابت نہیں کی کہ کیفیت منازل کیا تھی. ٹھیک ہے، لیکن آگے کہیں گے کہ ثم تو میں نے پہلے بتا دیا کہ انس کو معلوم نہیں ہو سکا. باقی جہاں کہہ رہے ہیں وہاں ترتیب منازل کی مراد نہیں ہے، ترتیب ذکری مراد ہے. غیر انہو، بس اتنا ذکر کیا کہ انہو وجد آدم فی السماء الدنیا و ابراہیم فی السماء السادسہ، ابراہیم چھٹے آسمان میں. باقی سوال یہ ہے کہ حالانکہ ابراہیم تو ساتویں آسمان میں ہے، تو ہو سکتا ہے جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات چھٹے آسمان میں ہوئی ہو اور پھر دونوں مل کے اوپر گئے ہوں اور پھر واپسی میں ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں رہ گئے، اس طرح اللہ کے نبی نیچے آ گئے، تو یہ تطبیق ہو سکتی ہے. اب یہ وہی ثم مررت بموسیٰ، تو میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ ترتیب ذکری کے لیے ہے. فقال ابن شہاب زہری کو یہ روایت جیسے حضرت انس سے ملی ہے نا، تو یہ روایت ابن حزم سے بھی ملی ہے. تو وہ کہا کرتے کہ ان ابن عباس ابو حبت الانصاری دونوں کہا کرتے تھے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتی ظہرت لمستوی، ایک ایسے مکان مستوی تھا وہاں میں وہاں ظاہر ہوا، یعنی وہ میرے سامنے آ گیا جس میں میں قلموں کی سمجھا کہ چرچراہٹ سن رہا تھا، یعنی یوں لا کہ قلم کوئی چیز لکھ رہی ہے. وہاں میں قریب آ گیا. قال ابن حزم و انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ، تو 50 نمازیں فرض ہو گئیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے متوجہ کرنے پر کہ آپ کی امت نہیں کر سکے گی، تو اللہ کے نبی کو اللہ کی بارگاہ میں بار بار آنا جانا پڑا. پھر روایت میں یہ اختلاف ہے، بعضوں میں یہ کہ 76 کو معاف کیا، بعضوں میں یہ کہ 10 کو معاف کیا، ہر دفعے 10 کو معاف کیا، اور بعض روایت میں کہ ہر دفعے 5 کو معاف کیا. تو اگر 5 والی روایت کو لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے اوپر کتنی بڑی شفقت اور کتنی بڑی رحمت مہربانی ہے کہ امت کے لیے 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو جانا پڑا. تو بہرحال 5 کی روایت بھی ہے، 10 کی بھی ہے، 76 کی بھی ہے. علماء نے کہا کہ راجح روایت وہ ہے جس میں 5 کا ذکر ہے. باقی جس میں 10 کا ذکر ہے اس کی تعویل ہے. اس کی توجیہ یہ ہے کہ 10 معاف ہوئی مانا 2 دفعوں میں، 10 معاف ہوئی مانا 2 دفعوں میں، یعنی روایت میں ذکر 10 کا ہے لیکن راوی کی مراد یہ کہ 10 معاف ہوئی مانا تو وہی جا کر کے 5 ہو گئے. یا 76 معاف ہوا تو 76 کی تعویل یہ ہے مانا بعض تو 5 بھی ہو سکتے ہیں. یا 76 سے مراد اگر آدھا لیا جائے تو مانا آدھا معاف ہوا 5 مرتبہ، آدھا معاف ہوا مانا 5 مرتبہ، یعنی آدھے کے لیے 5 مرتبہ جانا پڑا. تو اگر یہ تعویل کریں گے تو 5 والی روایت کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی. چلیں راجع ربک فإن امتک لا تطیق ذلک. لا یبدل القول لدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے قانون میں یا آسمانوں میں جو بات کی جاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. کوئی نسخ ہو تو زمین میں بھلی ہو،
لیکن ہمارے ہاں تبدیلی نہیں ہوتی. مطلب کیا کہ ہم نے حکم 50 کا کیا. اب اس حکم کا ایک تعلق انسانوں سے تھا اور ایک تعلق میرے ذات کے ساتھ تھا. یہ جو حکم ہے اس کا تعلق 2 تعلق تھے. ایک میرے ساتھ تعلق تھا, ایک بندوں کے ساتھ تعلق تھا. بندوں کے ساتھ تعلق کا یہ معنی ہے کہ بندے 50 پڑھتے, اور میرے ساتھ کے تعلق کا یہ معنی ہے کہ میں 50 کا ثواب دیتا. اب یہ کہ جو میرے ساتھ تعلق ہے اس میں تبدیلی نہیں, بندوں کے ساتھ جو حکم کا تعلق ہے اس میں تبدیلی ہے. معنی یہ کہ بندے 5 پڑھیں گے, میں ثواب وہی 50 کا دوں گا. تو معراج والی رات کی کہتے ہیں جہاں تحفے ملے, ایک نماز ملی, ایک تحفہ یہ ملا جو معراج کی رات کا خصوصی تحفہ, وہ یہ ملا کہ امت اگر کوئی بھی نیکی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا کریں گے. اب ایک نماز کے 10 نمازوں کا ثواب, 5 کا 50 کا, تو یہ معراج رات کا تحفہ ہے. اب آپ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل نامے میں 10 لکھیں گے. تو یہ بھی جیسے نماز تحفہ ہے تو اس طریقے سے 10 ملنا یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. لا یبدل القول لدی, یعنی جو اسی حکم کا میرے ساتھ تعلق ہے اس میں ترمیم نہیں ہے, جو آپ کے ساتھ تعلق ہے اس میں ترمیم ہے. بہرحال فرجعت الی موسیٰ فقال راجع ربک, انہوں نے مزید بھی کہا کہ آپ مزید کوشش کریں. یہ جامعہ سلوہ کے طلباء کا حال نہیں ہے, جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے یا بالکل چھوڑ دیں گے, لہٰذا یہ کہ اور کم کرواؤ. فقل تو اس سے اب رب کا حیا آتا ہے کہ مزید میں 10 مرتبہ جا چکا ہوں, اب 11 مرتبہ جاؤں. سمن تو ایک بھی, پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. حتن تو بھی الی سدرۃ المنتہا, وہ بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے, اور سمجھا کہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں. اور یہ جو بیری کا درخت ہے منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ عالم سفلی اور عالم علوی کی یہ سرحد ہے. معنی یہ ہے کہ نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی, اوپر والی نیچے نہیں آ سکتی, یا اوپر کے جو احکام ہیں وہ یہاں نازل ہوتے ہیں, یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں, یہاں سے گویا فرشتے بھی اوپر نہیں جا سکتے, اور یہیں سے اللہ کے نبی اوپر گئے. وغشیہ الوان, بیری کے درخت کو رنگ برنگی چیزیں ڈھانک رہی تھی. وہ رنگ برنگی چیزیں حقیقت فرشتے تھے اور جو اسی کے گرد تھے, کہ لا ادری ما ہی, کہ وہ کیا ہیں. بہرحال پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور جنت دکھائی گئی, تو سمجھ میں آیا کہ مانا 7 آسمانوں کے بھی اوپر جنت ہے. تو 7ویں آسمان کی جو چھت ہے یہ جنت کی گویا کہ دھرتی سمجھو, باقی 7 آسمان 7 زمینیں یہ ساری نیچے ہیں. اس لیے قرب قیامت میں جب یہ ہوگا تو یہ کہ ساری یہ زمینیں یوم تبدل الارض غیر الارض, زمین بھی ختم ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت, اب یہ آسمان پھٹ جائیں گے. اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت, یہ سارے آسمان بھی 7 ختم کر دیے جائیں گے, زمینیں ختم, یہ ساری خلا ہوگا, باقی کچھ بھی نہیں ہوگا, سارا کچھ ختم. اب 7 آسمان کی جو چھت ہے یعنی اس کے اوپر جنت ہو.